الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا دروس سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے والدین مکرمین کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ آج آپ علیہ السلام کا تذکرہ کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں کریکٹر کو، کردار کو، کسی کے حالات کو، معاملات کو، ان کو سیرت کہتے ہیں۔ اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانے تین طرح کے ہیں۔ ایک زمانہ ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ، اور ایک حال زمانہ جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک مستقبل یا استقبال کہہ سکتے ہیں جو آنے والا ہے۔ انگلش میں اس کو کہیں تو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، یہ تین زمانے ہیں۔ اب دنیا میں کوئی بھی اگر انسان ہوتا ہے تو جب تک اس کا حال کا زمانہ نہ اس پر آئے تب تک اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب دنیا میں کوئی بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے آج کی جدید مشینری اتنا تو بتا دیتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہوگا یا بچی ہو، لیکن اس کے بعد کے حالات کیا ہیں وہ کوئی دنیا کی ایسی مشینری نہیں ہے جو بتائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان پر جو حالات گزرتے ہیں اس کے بعد اس کے حالات لکھے جاتے ہیں، اس کے حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے حالات کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان آتا ہے، جیسے اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پہلے پیدائش ہوتی ہے، پھر پیدائش کے بعد بچے کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے تذکرے بڑھتے ہیں، اس کے کام کاج کے، اس کے معاملات کے، اس کے رشتہ داریوں کے، اس کے بزنس کے، یہ تذکرے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن پیدائش سے پہلے کیا ہے؟ جن کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ ماں اور باپ، وہ بھی اس کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی ہستی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے پہلے، اور ایک دو دن پہلے بھی نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو اس کا میں آج کی مجلس میں عرض کروں گا کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کب کس وقت ہوا۔ دنیا کے جو سب سے پہلے انسان ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ نے جو آگے سلسلہ انسانیت کا چلایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان ہیں، اور جو پہلے انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان کے سامنے بھی آپ علیہ السلام کا دو دفعہ تذکرہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور دوسری دفعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حدیث کی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، اس میں روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ارشاد فرمایا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے وہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کو پیدا کرنے کے بعد پہلے ان کو اور ان کی بیوی کو جنت میں چھوڑا، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی تھی کہ باقی جو کچھ جنت میں ہے وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس درخت سے کچھ نہ کھاؤ۔ تو ان سے سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ جب وہ درخت کھا بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ اب جب زمین پر اتارا، کیونکہ یہ غلطی نبی کی تھی، جو مقرب ہوتا ہے کسی کا، اس کی جو غلطی ہوتی ہے تو وہ جو اس کے محب ہوتے ہیں ان کے نزدیک بہت سخت ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں،
ان سے اگر صحباً بھی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت ہوتی ہے۔ ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے وہ درخت کھا لیا، اس درخت سے کھا لیا۔ تو اب جب زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، توبہ کی، اور بہت سی دعائیں بہت عرصے تک دعائیں مانگتے رہے۔ دعائیں مانگنے کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن کریم سورہ اعراف آیا نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک دعا یہ مانگی، اور دوسری دعا جو اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کافی عرصے تک دعائیں مانگتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کر دیں۔ اب پہلے تو کوئی جواب نہیں تھا، لیکن جب یہ آپ علیہ السلام کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے جواب میں کہا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقنی، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، حالانکہ ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہی نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رأیت رأسی، جب آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ میں میری روح پھونکی ہے، فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، تو میں نے عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ عرش پر حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہوا دیکھا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ سے کہ فظننت انی، کہ میں نے اس وقت یہ گمان کیا، یعنی جب میں نے عرش معلیٰ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے اس وقت یہ گمان کیا کہ احب الخلق الیہ، یعنی یہ آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین آپ کی ہستی ہیں جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فسألتہ بحقہ، کہ میں نے ان کے حق سے، آپ ان کے واسطے اور وسیلے سے آپ سے دعا مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم غفرت لک، اے آدم میں نے تجھے بخش دیا ہے، ولولا محمد لما خلقت، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی جنت سے زمین پر آئے ہیں، تو اسی وقت جب پہلی توبہ ان کی قبول ہو رہی ہے تو اس وقت ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور تذکرہ کرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ علیہ السلام کا تعارف ہوا، حدیث مبارک کی ایک کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس کے مصنف نے جو ہیں انہوں نے آپ علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش کے بارے میں احادیث اس میں بیان فرمائی ہیں اور درود شریف کے فضائل بیان فرمائے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا، اس وقت کوئی اور تو تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا انت و زوجک، تو اور تیری بیوی، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے لیے دو گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو گواہ اس وقت فرشتے موجود تھے، اب نکاح ہو گیا۔ اب جو نکاح کے لیے واجب چیز ہے وہ مہر ہے، مہر ادا کرنا یہ خامن کے ذمہ واجب ہے۔ تو اب مہر کی جب باری آئی تو اس وقت یہ آج کل کا دور تو نہیں تھا، پہلے انسان دنیا پر اترے ہیں، سونے چاندی کا، معدنیات کا، مارکیٹوں کا کوئی دور نہیں ہے، تو اب مہر کہاں سے ادا کریں؟ تو اس میں القول البدیع میں روایت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کی بیوی میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود بھیج دیں، یہ آپ کی طرف سے مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ اور درود شریف کے کتنے فضائل ہیں آج دیکھیں، اس وقت مہر کے طور پر اللہ نے درود پڑھوایا ہے،
اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم درود ایک دفعہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پڑھتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور حدیث مبارک کے مطابق 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں. 40 انعامات ایک درود پر مل رہے ہیں. آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ جس نبی کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے، اس کی امت میں ہم پیدا ہیں، تو ہم کتنا درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود پاک ہے. اگر روزانہ انسان 10 منٹ گھڑی کے وقت پر نوٹ کر کے پڑھے توجہ دھیان سے تو 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے. 10 منٹ تو میں نے کہہ دیا ہے، اس سے کم بھی وقت میں بھی 1000 دفعہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرے سے ہم نے سیرت النبی کا ابتدا فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں آتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کریم میں واقعہ ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے جب آئے گا تو وہ اس میں بات آئے گی کہ کس کس نے تعمیر فرمائی اور کس سن میں ہوئی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس دعا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے، اور سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد، اس تعمیر کے بعد جو دعا مانگی ہے تو اس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا ہے. اسی دعا کے بارے میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ بدلہ ہوں. یہ ان کی دعوت، یہ اس پہ بھی آپ علیہ السلام کو مانگا گیا. اس کے بعد آگے چلیں تو آگے دیکھیں جو قوم آتی ہے بنی اسرائیل کی قوم. بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو لقب ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کا لقب ہے اسرائیل. اور ان کے جو آگے 12 بیٹے تھے ان سے آگے اولاد چلی ہے جن میں عیسائی بھی آتے ہیں اور یہودی بھی آتے ہیں. یہ ان کی نسل میں آتے ہیں، تو ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ کس جہاد کے لیے جاتے، کافروں سے، دشمنوں سے جب جہاد کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی وہ جب جہاد کرتے تو جہاد میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اور اس دعا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ آپ ہمیں فتح نصیب فرما دیں. اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما کر تذکرہ کر کے اس وقت جو مدینہ کے یہود، ان سے یہ مطالبہ تھا کہ تمہارے آباء و اجداد جو یہودی تھے وہ جب کافروں کے خلاف جہاد کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس نبی کا وسیلہ دے کر مانگتے تھے. یعنی گویا کہ تورات اور انجیل میں آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آپ علیہ السلام کا تعارف ہوا ہے، تو وہ جب آپ علیہ السلام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں تو تمہیں تو بلا چوں چرا کے آپ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ جو مشرکین اور دوسرے بت پرست لوگ تھے وہ یہودیوں کی بنسبت جلدی اسلام میں داخل ہو رہے تھے. یہ اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے یہ تقریباً آپ علیہ السلام کی آمد سے 3500 سال قبل کا دور ہے. تو 3500 سال قبل یہ قوم دعا مانگ رہی ہے آپ علیہ السلام کے وسیلہ دے کر. اس کے بعد آگے آئیں تو آپ علیہ السلام کے وسیلے اور واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی کہ اسمہ احمد، یعنی ان کا نام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو سورہ فتح ہے قرآن کریم میں 26ویں پارے میں ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع میں تعریف فرمائی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کا ذکر فرمایا کہ والذین معہ، یعنی جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، آپ علیہ السلام کی جماعت ہیں، اس سے مراد صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم خو ہیں، آپس میں نرمی برتنے والے ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان کی پیشانیوں پر سجدے کے اثرات ہوں گے۔ یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی یہ صحابہ کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تذکرہ میں نے تورات میں بھی کیا ہے۔ اب تورات جو کتاب ہے یہ نازل ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 3500 سال قبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ان پر نازل ہوئی ہے۔ اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو آج عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، جیسا کہ آج عیسوی اعتبار سے 2023 کیلنڈر چل رہا ہے، یہ عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چل رہا ہے، اور اس عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 571 عیسوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے آنے سے بھی 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب اتر رہی ہے، اور اس کتاب میں اللہ پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے، گویا کہ جب آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، تو اس وقت ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا۔ جب ان کا نکاح ہوا اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ علیہ السلام کو گویا کہ مانگا گیا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر آگے آ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اسی طرح کا تذکرہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی بیان فرمایا ہے، اور تورات کے ساتھ ساتھ انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے سے پہلے جو آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے متعلق میں نے مختصراً گزارش کی ہے۔